اقبال کہتے ہیں میں شاعری کو ایک بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے ذریعے کے طور پر استعمال کر رہا ہوں. یہ میرا کوئی لطف نہیں ہے, یہ کوئی میرا وقت گزاری کا مشغلہ نہیں ہے, یہ اس بڑے مقصد کے لیے ایک ذریعے کے طور پر میں نے شاعری اختیار کی ہے, وگرنہ یہ میرا کوئی شوق نہیں ہے. اور بڑا مقصد کیا ہے؟ یہ امت جو میرے سامنے ہے, لہٰذا ایک فرسودہ عالم میرے سامنے ہے, لیکن ٹریجڈی کیا ہے, المیہ کیا ہے؟ آج جو امت ہے وہ اس کے اندر بہت آسودگی کے ساتھ اپنے دن کاٹ رہی ہے, اور یہ کہ بلکہ یہیں پہ دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں پڑی ہوئی ہے. تو کیا ان خصائص کے ساتھ تمہیں عزت مل سکتی ہے؟ نہیں. تمہیں اس شخص کی امامت درکار ہے, وہ شخص تمہاری لیڈری کا حقدار ہے, تمہیں وہ مدبر سیاستدان چاہیے جو تمہیں حاضر و موجود سے بیزار کرے. آج جو دنیا کی چمک دمک ہے, یہ جو آپ عیاشی کا مختلف سامان ہے, تو ان میں تمہیں جو ہے مشغول نہ کرے, ان سے تمہیں بیزار کرے. وہ تمہارا لیڈر ہے, وہ تمہیں منزل مراد تک پہنچائے گا. اب یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں تاریخ انسانی میں کامل طور پر اگر نظر آتی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی ہے, جو مجسم قرآن تھے. قرآن مجید کی تعلیمات کا عملی نمونہ یہ صادق آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور وہ فخر کا کتنا بڑا نمونہ تھا. اور یہ جو اقبال نے نا اس فخر کو جو اونچا ایک درجہ دیا ہے, فرماتے ہیں قرآن مجید ہے, اس کے بغیر ایک پوٹینشل جس کا ہے نا شیر والا, وہ بھی ایک لومڑی بن کے رہ جاتا ہے. اگر قرآن نہیں ہے تو شیر بھی لومڑ ہوتا ہے, یعنی چالاک ہوگا, یار ہوگا, اپنی مختلف ٹیکٹس استعمال کر کے اپنا کام بنا لے گا, لیکن اس کے اندر دانائی وزڈم یہ نہیں ہوگی. لومڑی کے اندر یہ چیزیں تو نہیں ہوتی ہے, یاری مکاری ہوتی ہے, بہادری تو نہیں ہوتی. قرآن کی تعلیمات کے نتیجے میں انسان کے اندر جو بے رغبتی پیدا ہوتی ہے دنیا سے, بے نیازی پیدا ہوتی ہے, جو استغنا پیدا ہوتا ہے. اصل شہنشاہ تو وہ ہوتا ہے, ایک شہنشاہ ہے, وہ شہنشاہ ایران ہو یا شہنشاہ آل سعود ہو, جو بھی شہنشاہ ہے, لیکن اس کی دل میں ابھی ہرس ہے ایک اور ملک فتح کرنے کی. تو فقیر ہے نا, محتاج ہے نا, ابھی احتیاج اس کی ختم تو نہیں ہوئی, ابھی اس کی ضرورت باقی ہے. اور ایک شخص ہے گدڑی میں اور اسے کچھ احتیاج ہی نہیں ہے, اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اصل شہنشاہ کون ہوا؟ دنیا سے بے نیاز کون ہے؟ فقر قرآن, اختلاط ذکر و فکر. یہ قرآن مجید کے نتیجے میں جو بے نیازی پیدا ہوتی ہے اس کی تعلیمات کے نتیجے میں, یہ صرف پڑھنے سے نہیں ہوتا, یہ ذکر و فکر کے مجموعے سے ہوتا ہے. تلاوت قرآن ذکر اور اس پر تدبر فکر, تو دونوں کے مجموعے سے وہ شخصیت تیار ہوتی ہے جو زمانے سے بیزار کرنے والی قابلیت رکھتی ہے, لیڈرشپ کے حامل ہوتی ہے. اگر میں نے کسی مفکر کے فکر کو مکمل نہیں دیکھا اگر اس کے ساتھ ذکر کا عنصر شامل نہیں تھا. یہ اصل المیہ ہمارا یہ ہے. آپ اپنے سارے مفکرین کو دیکھ لیجئے, وہ ذکر سے خالی ہیں, لہذا ان کی جو فکر ہے وہ دنیا کی طمع, دنیا کی لالچ, تانا بانا اس کا دنیا کی کامیابی اور ناکامی پہ بنا ہوتا ہے. جبکہ قرآن مجید اس شے سے بے نیاز کرتا ہے.